نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیو، آج میں بتاؤں گا کہ راستے میں یا کس جگہ پر، بازار پر یا کسی محفل پر یا شادی ہال پر یا کوئی آپ کے ہاں مہمان آئے تھے تو کوئی ان کی چیز آپ کو ملی یا کہیں روڈ پر ملی یا کہیں راستے میں ملی، کوئی چیز تھی، موبائل تھی یا گھڑی تھی یا نقدی پیسے تھے، تو ان کو اٹھا لینا اسی نیت سے کہ اپنے قبضے میں رکھوں گا تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں، اگر اس نیت سے اٹھائے کہ اس چیز کو میں اٹھا کر اس کے مالک کے حوالے کروں گا تو پھر یہ جائز ہے، پھر یہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر وہ چیز اٹھائی، پیسے تھے یا موبائل تھی یا کوئی اور قیمتی چیز تھی، راستے میں پڑی تھی یا کسی دعوت کے ختم ہونے کے بعد وہ چیز آپ کو ملی تو آپ نے اٹھائی اور اس کے مالک کو تلاش کیا، مالک کے تلاش کرنے کے بعد اس کا مالک نہیں ملا تو شریعت نے اس کا یہ حکم دیا ہے کہ اس چیز کو کسی غریب کے حوالے کر دیا جائے اسی مالک کی نیت پر، یعنی یہ چیز جو مجھے ملی ہے میں اس مالک کی نیت پر کسی مسکین کو حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ ایسے مسکین ہو اور زکوٰۃ کے اور فطرے کے مستحق ہو، غریب ہو، لاچار ہو، تو وہی چیز آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہو، یعنی استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح پالتو کبوتر ہے یا پالتو چڑیا ہے یا طوطا مینا ہے یا تیتر ہے، آپ کے گھر پر آتا ہے تو اس کو قید کرنے کے بعد طوطے کو یا مینا کو، کبوتر کو یا تیتر کو جو کسی کا پالتو ہو، اب آپ کے گھر پر آیا ہے، آپ نے اس کو قید کر دیا ہے، اب اس کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے، اس مالک کو واپس پہنچانا واجب ہے۔ اگر آپ اس مالک کو واپس نہیں پہنچاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اگر اس کا مالک نہیں مل سکتا تو اس کو بیچ کر کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے تو اس سے صدقے کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا، جو اس کا حقیقی مالک ہے اس کو بھی ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح کسی کے باغ میں آم پڑے ہیں یا امرود پڑے ہیں یا سیب پڑے ہیں یا بیر پڑے ہیں تو اس کو اٹھانا بلا اجازت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بلا اجازت کسی کے باغ میں آم کھاتا ہے، امرود کھاتا ہے یا کوئی اور میوہ کھاتا ہے تو یہ شرعاً حرام ہے، اسی کو کھانا نہیں چاہیے۔ اگر راستے پر کوئی معمولی سی چیز پڑی ہے، مثلا ایک بیر پڑا ہے یا ایک مٹھی چنے کی پڑی ہے، تو اس طرح اگر کوئی چیز پڑی ہو اس کو راستے والی چیز کو کھا لینا، اٹھا لینے سے شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جنگل میں یا کسی کنویں میں کوئی خزانہ نکل آیا، آج کل لوگ خزانے کو تلاش کرتے ہیں، اگر خزانہ نکل آیا تو وہ خزانہ اس کا ہوگا جس کی زمین ہے۔ اگر وہ خزانہ کسی اور بندے کا تھا مگر گر گیا تھا جس کی زمین ہے تو اس نے اٹھایا تو اس خزانے کو واپس کریں گے۔ اگر ویسے قدرتاً خزانہ نکل آیا تو اس خزانے کا مالک وہی ہوگا جس کی زمین ہے۔ اگر خزانہ مل گیا، اس کا کوئی مالک نہیں ہو رہا تو اس خزانے کا بھی یہی حکم ہے، تو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، اس کو خیرات کر دینا چاہیے، کسی کے استعمال میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر اٹھانے والا خود غریب ہے تو اس خزانے کو اٹھا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ راستے میں گری پڑی چیز آپ کو نظر آئے تو سب سے پہلے اس کے مالک کو تلاش کیا جائے۔ اگر اس کا مالک نہیں مل سکتا تو اس کو غرباء اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو جتنا ثواب تقسیم کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب اس کے اصلی مالک کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔